قربانی کے متعلق بات عرض کر رہے تھے. کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور قربانی کریں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے. یعنی نیت پہلے ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ 7 حصے طے ہو گئے اور پھر گائے خریدی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گائے خرید لی اور اس خیال سے خریدی کوئی اور شامل ہو گیا تو اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیں گے. دونوں صورتیں درست ہیں. پہلے سے 7 حصے مقرر کر دیے، خریدنے کے بعد حصے مقرر کر دیے. اور یہ بھی درست ہے کہ پوری کی پوری گائیں یا پوری کا پورا اونٹ یا پورا کا پورا بیل اکیلے اپنی طرف سے کر لیا تو یہ پورا کی پوری گائیں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ پورا کا پورا پھر اس کی طرف سے واجب ہو جائے گا، اور اس کا ثواب اس کو نفل سے بڑھ کر واجب کا ثواب ملے گا اور پوری گائیں کا ثواب ملے گا. اسی طرح اگر ایک شخص نے 4 آدمی نے مل کر 4 بکریاں یکساں قیمت کی خریدی اور ہر بکری پر ان میں سے ہر ایک کا نام لگائے بغیر ان 4 کو ذبح کر دیا تو تب بھی درست ہے، 4 کی قربانی ہو گئی. اگر یہ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہر جانور پر ایک خاص شخص کا نام لگا دیا جائے کہ یہ فلاں ہے اور فلاں ہے. یعنی 4 بکریاں خریدی اور 4 آدمی گھر میں موجود تھے اور پھر 4 کی طرف سے ذبح ہو گئی، درست ہے. لیکن اگر یہ بھی طے ہو جائے اور بہتر ہے یہ قربانی بکرا فلاں کے لیے، یہ بکرا فلاں کے لیے، یہ بکرا فلاں کے لیے، یہ بھی درست ہے. گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 قربانیوں کے لیے 4 بکرے لے کے آ گئے اور بغیر تعیین کے کہ یہ فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے تب بھی درست ہے. 4 ہیں، 4 قربانیاں ہیں تب بھی درست ہے. لیکن ہر ایک کے لیے اگر طے ہو جائے کہ یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ بھی درست ہے. اسی طرح گائے اونٹ میں بجائے 7 حصوں کے صرف 2 حصے ہوں، یعنی 2 آدمی مل کر ایک گائے یا اونٹ ذبح کریں. اس طرح دونوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 3.5 حصے ہوتے ہوں گے. یہ جائز ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں. اس طرح اگر 3، 4، 5، 6 آدمی مل کر ایک گائے کی قربانی کریں تو بھی جائز ہے. یعنی پورا اونٹ 2 آدمی مل کے کر رہے ہیں، درست ہے. پورے گائیں 3 آدمی مل کے کر رہے ہیں، بالکل درست ہے. 7 آدمی کر لیں، 5 آدمی کر لیں، 1 آدمی کر لے، سبھی کی طرف یہ صورت درست ہے اور یوں قربانی کی جا سکتی ہے. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس موقع پہ قربانی کر کر نیکیوں کا یہ ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے. گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے. ہاں لیکن یہ شرط ہے کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، یہ ضرور ہے. 7 آدمی تو درست ہیں لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کا حصہ مثلا 12,000 روپے آ رہا، وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس تو 7,000 ہے، میرا حصہ بھی شامل کر لو. باقی کہہ رہے 6، ٹھیک ہے باقی کمی پیشی ہم پوری کر لیں گے، تم بھی شریک ہو جاؤ. یہ درست نہیں ہے. ظاہر ہے باقیوں کا حصہ 12,000 ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہونا چاہیے، 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر اتنا بڑا حصہ نہیں ڈال سکتا تو اس سے کم والے حصے میں شریک ہو جائے جہاں پیسے کم لگ رہے ہیں، لیکن 7ویں حصے سے کم درست نہیں. 7ویں حصے سے زائد تو درست ہے کہ 2 حصے لے لے، 3 حصے لے لے، 4 حصے لے لے، 3.5 حصے لے لے تو 2 ایک اس کا ہو گیا، ایک اس کا ہو گیا تو 3.5 حصوں میں پوری گائیں آ گئی. یہ تو درست ہے. لیکن 7ویں حصے سے کم میں بھی قربانی یہ درست نہیں ہوگی. البتہ مالیت کے لحاظ سے اپنا حصہ وہاں ڈالے جہاں اس کی گنجائش ہے اور گنجائش کے مطابق قربانی کر لے. دوسروں کی طرف سے قربانی ہے، میت نے اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو
تو اگر ترکے کے 1/3 میں سے قربانی کی جا سکتی ہو تو قربانی کی جائے گی، اس کا سارا گوشت فقراء پہ صدقہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے اس کے کہے بغیر واجب قربانی کر دی، ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ بیٹا آسٹریلیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، کسی باہر کی دنیا میں ہے اور پتہ ہے بیٹا بالغ ہے، قربانی اس پہ واجب ہے، کرے گا نہیں، تو باپ نے یہاں کر لی تو اس سے اس کی ادا نہیں ہوگی، اس سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے واجب اس کو خود ہی کرنا ہوگا۔ ہاں البتہ وہ کہہ دے یا باپ بیٹے سے کہہ دے بیٹے آپ نہ کریے گا، پاکستان میں ہم آپ کے قربانی کر رہے ہیں، تو وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بن بتائے بغیر کہے قربانی کرے گا، قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر نفلی قربانی ہو پھر درست ہے، چھوٹے بیٹے کی طرف سے کر سکتا ہے، اماں چلی گئی دنیا سے اس کی طرف سے کر رہا ہے، ابا دنیا سے تشریف لے گئے ان کی طرف سے کر رہا ہے۔ نفلی قربانی تو کی جا سکتی ہے، لیکن واجب قربانی جس پر اس وقت واجب ہے اس کی طرف سے قربانی بغیر پوچھے بغیر اجازت کے اس کا واجب ادا نہیں، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے بطور ایصال ثواب میت کی طرف سے قربانی کرے تو یہ بالکل درست ہے۔ ایصال ثواب نفل کی صورت میں، نفلی نماز کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، اور اسی طرح قربانی کی صورت کے اندر ان 3 دنوں کے اندر بھی ایصال ثواب کی صورت میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ بالکل درست ہے اور اس کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اور جب قربانی کرے دعا پڑھ لینا بہتر ہے، اور وہ دعا اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے جیسے آپ نے محمد الرسول اللہ سے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے قربانی قبول فرمائی۔ اس طریقے سے اردو کے مضمون کے ساتھ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ قربانی کی رسی وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دینی چاہیے، اور اگر وہ جانور دودھ والا ہے اس کا دودھ بھی خیرات کرنا ہو، اور اس کی رسی بھی خیرات کرنی ہوگی جس پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی، قربانی واجب تھی اور قربانی نہیں کی، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ عام طور پہ یہ کوتاہی ہوتی ہے، بچی بالغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے، کنگن ہوتے ہیں، کوئی اور سونے کی چیز ہوتی ہے اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ صاحب مال ہے، بیٹا بالغ ہے، عیدی اتنی اکٹھی ہو گئی ہے اس پر قربانی واجب ہو گئی، لیکن پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے گھر میں ابا نے قربانی کر لی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، دادا نے کر لی سب کی طرف سے ادا ہو گئی، اور کئی سال تک اس بچے نے قربانی کی ہی نہیں، اور اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کی ہی نہیں، یا بچہ بچی نہیں ہے، بالغ ہونے کا مسئلہ نہیں، ویسی غفلت تھی اور زندگی کے ایک بڑے عرصے سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی اور قربانی نہیں کی، تو قربانی واجب تھی لیکن اس نے برسوں قربانی نہیں کی، تو گناہ کی معافی بھی مانگے اور جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اس کی قیمت صدقہ کر دے، گناہ کی معافی بھی مانگے اور اس کی قیمت صدقہ بھی کر دے۔ قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ دھویا یا اس کی اون اتاری تو اس کا صدقہ کرنا بھی لازم ہے۔ دمبا ہے اس کی اون اتار لی اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، بکرا ہے اس کے بال بڑے بڑے ہیں اس کے بال صاف کر دیے یا اس کا دودھ نکالا تو یہ بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک اللہم لک الحمد کلہ۔